نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین۔ آیت نمبر 116 سے دیکھیں 15 تک ہم نے پڑھا تھا کہ صحابہ کرام کو اپنی نیکیوں کے بارے میں بہت ہی زیادہ فکر رہتی تھی، نیکیوں کے بارے میں بہت زیادہ وہ پرواہ کرتے تھے صحابہ کرام۔ تو جب ایسی آیتیں جب کوئی نازل نہیں ہوتی تھی جن کا حکم بعد میں آتا تھا، لیکن اس سے پہلے اگر کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو انہیں بڑی فکر ہوتی تھی، ایسا تو نہیں ہے ہم تو وہ گناہ کرتے تھے، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جو ہے ہم گنہگار ہو گئے ہوں یا ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہماری پکڑ کریں گے، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ تو وہ اسی فکر میں لگے رہتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں جواب دے دیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ یہ نہ بتا دے کسی قوم کو، یہ بیان نہ کر دیں، واضح نہ کر دیں کہ کس چیز سے انہیں بچنا ہے، تب تک اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نہیں پکڑتے، یعنی تب تک کسی کو نہیں پکڑتے۔ جو ماضی میں جو گناہ ہو گئے وہ ہو گئے۔ ان اللہ، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ اب آیت نمبر 116 دیکھیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لہو، اسی کے لیے ہے۔ تو ان اللہ، بے شک اللہ، لہو، اس کے لیے ہے، لا مطلب لیے اور ہو مطلب وہ یا اس کے لیے ہے، ملکو، بادشاہت، السماوات، آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بیان کر رہے ہیں کہ بے شک اللہ اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی۔ یوحی، وہ زندہ کرتا ہے، یوحی، احیا، یوحی سے بنا ہے یہ فعل مضارع ہے، یوحی، ہا یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ وہ زندہ کرتا ہے، وَيُمِيتُ، اور وہ موت دیتا ہے، ماتا یمیتو سے بنا ہے اور وہ موت دیتا ہے۔ وما، اور نہیں ہے، لکم، تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، من مطلب سے، دونی مطلب علاوہ، اور اللہ ہی، اللہ کے علاوہ سے، ولیوں، من مطلب سے ولیوں، دوست، ولا، اور نہ ہی، نصیر، کوئی مددگار، نصر سے بنا ہے، نون، صاد، را، نصر، کوئی مددگار، یعنی نصیر، نہایت ہی مددگار۔ جب یہ جو حرف علت والے ورڈ ہوتے ہیں نا، الف ہو گئے، حرف علت ہوتے ہیں الف، واو اور یا، جب یہ کسی اسم کے ساتھ یہاں ایڈ ہو جائیں اس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے، تو یعنی اس میں مبالغہ آ جاتا ہے، فورس آ جاتا ہے، جیسے نصیر، مطلب ہر طریقے سے مدد کرنے والا۔ اسی طرح غفور، جیسے اس کے اندر واو ایڈ ہو گیا، غفور، بہت زیادہ بخشنے والا۔ رحیم ہو گیا، اس میں یا، بہت نہایت رحم کرنے والا۔ ٹھیک ہے، تو بے شک اللہ اسی کے لیے ہے، یعنی اب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تمام بادشاہت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ اور قیامت کے دن بھی جب ہمیں کسی کی ضرورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو کوئی اس کی مدد کرے یا کوئی اس کا مددگار ہو، یعنی کوئی دوست ہو یا کوئی مددگار ہو۔ پھر آیت 117 دیکھیں۔ لقد، ٹھیک ہے، در حقیقت، تابا، مہربان ہوا، تابا یتوبو سے بنا ہے، مہربان ہوا، اللہ علی النبی، نبی پر، والمہاجرین، اور مہاجرین پر۔ تابا یتوبو، تب سے، تابا جو ہے وہ فعل ماضی ہے، تو در حقیقت مہربان ہوا اللہ النبی، نبی پر، والمہاجرین، اور مہاجرین پر، والانصار، اور انصار پر، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے اتبعوہ، پیروی کی ان کی، اتبعوہ، پیروی کی اس کی، یعنی اتبع فعل ماضی ہے، اتبع یتبی، اور اتبو، اور یہ فعل ماضی ہے، پیروی کی ان کی،
فی ساعتی گھڑی میں، فی مطلب میں، ساعتی گھڑی میں، العسرتی تنگی کی، من بعدی بعد اس کے، ما جو، کادا قریب تھا کہ، کادا یقودو کد سے، دیکھیں کادا کہتے ہیں قریب کو، قریب تھا، جو قریب تھا کہ یزیغو ٹیڑھے ہو جاتے، زاغا یزیغو سے بنا ہے، یہ فعل مضارع ہے، یعنی ٹیڑھا ہو جانا، یعنی سیدھے سیدھے چل کر ٹیڑھا ہو جانا، یا دلوں کا ٹیڑھا ہو جانا، اور یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ دل کی، کیونکہ آگے کیا ہے؟ قلوب، قلب کی جمع قلوب، دل، فریقن ایک گروہ کے، منہم ان میں سے، من مطلب سے اور ہم ان میں سے، ثم پھر، تابا وہ مہربان ہوا، علیہم ان سب پر، انہم بے شک وہ، بہم ان کا جو، رعوفن بہت شفقت کرنے والا، رحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس آیت میں دیکھیں، لقد تابا در حقیقت مہربان ہوا اللہ، علی النبی اپنے نبی پر، اور مہاجرین پر اور انصار پر، اور ان پر جنہوں نے پیروی کی اس کی، یعنی اس کی کس کی؟ یعنی نبی کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس نے پیروی کی، فی ساعتی تنگی کی گھڑی میں، اور یہاں پر تنگی کی گھڑی کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہاں پر جو ہے جنگ تبوک کی طرف اشارہ ہے، جو کہ بہت سخت پریشانی کے حالات تھے، تنگی کی گھڑی تھی، من بعدی بعد اس کے قریب تھا کہ ٹیڑھے ہو جاتے ان کے دل، ان لوگوں کے دل، یعنی بہت سارے مسلمان گئے تھے، بہت بڑی تعداد میں مسلمان وہاں پر شریک ہوئے تھے، ایک روایت میں آتا ہے 10,000 سے زیادہ تھے، ایک روایت میں اس سے بھی زیادہ آتا ہے، پھر وہ مہربان ہوا ان پر، بے شک وہ ان کا جو ان پر زبردست شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اس آیت میں جنگ تبوک کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، جس وقت مجاہدین جنگ کے لیے نکلے تو وہ وقت بہت زیادہ سخت وقت تھا، ٹھیک ہے، ایسی زبردست، یعنی پہلی تو یہ کہ جس سے وہ مقابلہ کرنے جا رہے تھے تو وہ عام قوم نہیں تھی، وہ بڑی زبردست قوم تھی جس سے مقابلے کے لیے وہ جا رہے تھے، بہت طاقتور قوم تھی، روم سے وہ ٹکرانے جا رہے تھے، اور دوسرا مجاہدین جو تھے، صحابہ کرام جو تھے، وہ بے سر و سامان تھے، یعنی ان کے جو سامان تھے وہ بہت ہی زیادہ کم تھے، مطلب لوگوں نے اس کے اندر چندہ کیا تھا، اس کے اندر بہت لوگوں نے چندہ کیا، یعنی اپنا کچھ نے تو اپنا سب کچھ دے دیا، لیکن اس کے باوجود سامان پورا نہیں ہو سکا۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ 10 مجاہدین کے لیے صرف ایک سواری کا بندوبست ہو سکا، 10 آدمی ایک ہی سواری پر باری باری بیٹھا کرتے تھے، یعنی باری باری، اب اس کی باری، تھوڑے آگے چل کے دوسرے کی باری، اتنے وہ پیدل چل رہے ہیں، اس طرح سے سواری تک کا انتظام نہیں تھا۔ اور پھر تھرڈ یہ کہ موسم بے پناہ گرم تھا، پانی وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ ایک کھجور لی جاتی تھی اور اس کو ایک آدمی چوستا تھا اور پھر اوپر سے ایک آدھ گھونٹ پانی پی کر تسلی کر لیتا تھا، یہ ان کا، یعنی ایک کھجور اور ایک پانی، تھوڑا سا پانی، یہ ان حضرات کا کھانا پینا تھا۔ یعنی اگر ہم سوچیں تو اگر ہم اپنے آپ کو ان کی جگہ پر رکھ کر دیکھیں تو ہم کیا کرتے، ہم سے تو یہ والی گرمی نہیں برداشت ہوتی، تھوڑی سی گرمی، ہم جو ہے لائٹ چلی جائے یا ہم جو ہے اللہ کے راستے میں نکلیں، تھوڑی سی گھمس ہو یا تھوڑی سی پریشانی ہو، ہم سے وہ برداشت نہیں ہوتی، اور انہوں نے کس قدر بھوک بھی برداشت کری، انہوں نے ہر چیز برداشت کری اللہ کے راہ میں، تبوک میں۔ اور پھر اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ تبوک سے واپسی پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفر کی پریشانی کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی حضرت عمر سے کہا گیا کہ اس سفر کی پریشانی کی کیفیت کیا تھی، تو آپ نے فرمایا کہ موسم بہت سخت گرم تھا، ہم نے ایک جگہ قیام کیا، یعنی ہم ایک جگہ رکے تو وہاں ہمیں اتنی تیز پیاس لگی کہ ہم نے سوچا کہ اگر پانی نہ ملا تو ہمارا دل نکل جائے گا، اور اگر ہم اپنے کسی ساتھی کو پانی کی تلاش کے لیے بھیجتے ہیں تو ہمیں یقین تھا کہ وہ واپس نہیں آئے گا، بلکہ راستے میں ہی اس کو پیاس کی وجہ سے موت آ جائے گی، تو ہم لوگ اونٹ ذبح کرتے اور اس کے معدے میں جہاں پانی کا ذخیرہ ہوتا ہے، یعنی جہاں اونٹ کا پانی اکٹھا ہوتا ہے، ہم اس کو نکال کر پی لیتے، اور اسی میں سے کچھ پانی اپنے
سینے پر بھی ہم مل لیتے تاکہ کچھ ٹھنڈک کا اثر ہو، یعنی بہت گرمی تھی نا، تاکہ ہمیں تھوڑی سی ٹھنڈک محسوس ہو، تھوڑا سا پانی سینے پر مل لیتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجاہدین یعنی صحابہ کرام کی یہ حالت دیکھ کر صبر نہیں ہو سکا، تو انہوں نے بے تابی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ پاک نے تو آپ کی دعا کو قبولیت کا شرف بخشا ہے، یعنی آپ کی دعائیں تو قبول ہوتی ہیں، آپ ہمارے لیے دعا فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اور دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ کہا جاتا ہے کہ بادل چھا گئے تھے اور خوب جم کر پھر پانی برسا، اور پھر مجاہدین نے اپنے اپنے برتن میں پانی بھرا، اور بارش رک جانے پر اپنے خیموں میں اور پڑاؤ میں نکل کر دیکھا، یعنی جب کہا جاتا ہے کہ جب بارش رک گئی تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ کہاں کہاں بارش ہوئی، تو صرف اس چھامنی میں ہی اسی جگہ بارش ہوئی تھی جہاں پر صحابہ کرام رکے ہوئے تھے۔ تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا، لیکن ان کی پہلے آزمائش لی گئی۔ تو لیکن پھر بھی دیکھیں، تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ آزمائش لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتے ہیں کہ کتنا ہم برداشت کر سکتے ہیں، اللہ کے راہ میں ہم کیا کیا قربان کر سکتے ہیں، اور ہمارے اندر کتنی طاقت ہے برداشت کرنے کی۔ تو ان کا ٹیسٹ ہوا تھا، اور بہت زبردست ٹیسٹ تھا ان کا ٹیسٹ ہوا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور دعا میں ان کو کیا اللہ تعالیٰ پھر ان پہ مہربان ہوا، پھر بارش برسائی۔ تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہ در حقیقت مہربان ہوئے اللہ اپنے نبی پر، مہاجرین پر، انصار پر، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی اس تنگی کی گھڑی میں، اس کے بعد کے قریب تھا کہ ٹیڑھے ہو جاتے ان کے دل۔ اب ذرا یہ سوچیں، اتنی زیادہ پریشانی ہے، اتنی زیادہ تنگی کے حالات ہیں، اور کچھ مسلمان جو نئے نئے مسلمان تھے، قریب تھا کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو جاتے، یعنی وہ پلٹ جاتے، وہ واپس چلے جاتے، اس طرح لگ رہا تھا، سچویشن ایسی آ گئی تھی۔ لیکن پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوئے، بارش برسائی، اور پھر وہ ڈٹے رہے۔ اب آیت نمبر 118 دیکھیں، تو اس آیت سے ایک جو ابھی آیت گزر گئی، آیت نمبر 117 میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اس آیت میں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر حال میں، چاہے ہمارے سامنے سچویشن کیسی بھی ہو، ہر حال میں ہمیں جو ہے ڈٹے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، ہر سچویشن کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اپنے آپ کو مضبوط بنانا چاہیے۔ ہر کام مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے بہت نازک کلی بن جائیں، نازک، اپنے بچوں کو بھی نازک کلی نہیں بنانا، اپنے آپ کو بھی نازک نہیں بننا، یعنی سچویشن اگر خراب ہو، پریشان حالات ہوں، تو ہمیں سامنا کرنا آنا چاہیے، اتنی برداشت ہونی چاہیے، اور ہمارا ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں نا صحابہ کرام کی حالت کیا تھی کہ ان کو لگ رہا تھا کہ ہمارے دل نکل آ جائیں گے، پیاس کی وجہ سے دل نکل جائیں گے، لیکن وہ پھر بھی ڈٹے رہے اپنے اس حالات میں، یعنی جان دینے کو تیار تھے، لیکن پھر بھی وہ ڈٹے رہے۔ تب اللہ تعالیٰ کی مدد آئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے نہیں آتی کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی، اللہ تعالیٰ مدد کریں گے تو ہم کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، لیکن امتحان بھی تو ہوتا ہے، ٹیسٹ بھی تو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کتنا قربان کر سکتا ہے اور کیا کیا کر سکتا ہے، کیا ہم سے نیند قربان ہو رہی ہے، یا ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم نکال پا رہے ہیں، یا ہم سے گرمی برداشت ہو رہی ہے، ہر چیز دیکھی جاتی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے غیب سے۔ جب ہم ڈٹ جاتے ہیں نا، میں کہتی ہوں ڈٹ جاؤ، اور کسی کے کہنے سے ہلو نہیں، ہٹو نہیں، چھوٹے چھوٹے سے بہانوں میں اپنے آپ کو پیچھے نہ کریں اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، راستہ اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں، ہمارے سامنے راستے اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں، لیکن ثابت قدم بھی تو رہنا ہے، ڈٹنا بھی تو ہے۔ یہ نہیں کہ اب تھوڑی سی طبیعت خراب ہے تو ہم پیچھے ہٹ گئے، تھوڑی سی گرمی ہے تو ہم پیچھے ہٹ گئے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو ہم پیچھے ہٹ گئے۔ سچویشن اس وقت بہت ہی نازک ہے، ہمیں پتہ ہے۔ جب ہم یہاں پر آتے ہیں، آپ لوگ بہت مشکل سے ٹائم نکال کر آتے ہیں، لیکن کیا اللہ تعالیٰ اس کا صلہ نہیں دے گا؟ بہت بڑا صلہ دے گا۔ جتنی مشکل سے ہم ٹائم نکالیں گے نا، اور جتنے مشکل حالات سے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کام کریں گے، اتنا ہی زیادہ اس کا اجر ہوگا۔ اس پر خوش ہوں کہ مشکل تھا میرے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کروا دیا، اور درجات پھر بلند ہوتے ہیں۔ مشکل حالات بھی میں اس لیے کہہ رہی ہوں، دیکھیں کہ آج کل آن لائن اسکول ہے، ہر چیز آن لائن چل رہی ہے، ان حالات میں لیڈیز کے لیے ٹائم نکالنا، جبکہ گھر میں بچے بھی ہیں،
بچوں کی اسکولنگ بھی ہے اور پھر جینٹس بھی ہیں, ورک فرام ہوم چل رہا ہے, اور پھر ان حالات سب سے مشکل حالات ہیں یہ, کیونکہ جب گھر میں سے سب چلے جاتے ہیں تو ہم ایزیلی فریلی ہم کلاسز لے سکتے ہیں, لیکن ان حالات میں کلاسز لینا بہت مشکل ہے. لیکن پھر بھی اپنے آپ کو, کیونکہ ہمارے سامنے سارے اگزامپل ہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی کہانی کی کتاب نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں نصیحت کے لیے یہ قرآن ہمیں بھیجا ہے کہ دیکھو کتنے مشکل سچویشن میں انہوں نے کیا 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 اور کیسے کیسے ہینڈل کیا. تو ہمیں بھی مشکل سچویشن میں ہینڈل کرنا ہے, مشکل سچویشن میں ٹائم نکالنا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسا ہمارے ساتھ پھر مدد بھی اللہ تعالیٰ کی آئے گی. آیت نمبر 118, وَعَلَى الثَّلَاثَةِ, وا مطلب اور, علا پر, ثلاثتی تینوں پر, تین. اب یہاں پر کن کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے جو ہے پہلے ایک کچھ صحابیوں کا واقعہ پڑھا تھا, جس کے اندر جو 10 ایسے صحابی تھے جو کہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے. کون سی جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے؟ جنگ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے, لیکن وہ ایمان والے تھے, لیکن وہ متقی تھے, پرہیزگار تھے, جن کا معاملہ پینڈنگ رکھا گیا تھا, پوسٹ پون کر دیا گیا تھا, پینڈنگ رکھا گیا تھا, ٹھیک ہے, کہ بعد میں دیکھا جائے گا. تو وہ صحابی تھے. 10 میں سے 7 نے تو اپنے آپ کو کیا کرا تھا؟ کھمبوں سے باندھ دیا تھا, ہے نا, اور اس میں سے 3 بچے تھے. تو یہاں پر ان 3 کی بات بیان کی جا رہی ہے, وَعَلَى الثَّلَاثَةِ, اور ان تینوں پر, الَّذِينَ, وہ جو, خُلِّفُوا, پیچھے چھوڑے گئے تھے. خُلِّفُوا, خا لام فا سے بنائے, خُلِّفُوا مجہول ہے یہ, جو پیچھے چھوڑے گئے تھے, ماضی مجہول. خلفا یخلفو سے بنا ہے اور خا کے اوپر پیش آ گیا تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہ ماضی ہے, ماضی مجہول ہے. وہ پیچھے چھوڑے گئے تھے, حتیٰ یہاں تک کہ, اذا جب, ضاقت تنگ ہو گئی, ضاقت تنگ ہو گئی. ضاد یہ فعل ماضی ہے اور یہ فیمیل کا صیغہ ہے. ضاد یا قاف اس کے روٹ لیٹرز ہے. ضاقا یضیق دق سے بنائے. اور ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ جو ہے فعل ماضی ہے اور یہ فیمیل کا صیغہ ہے؟ کیونکہ تا آ گیا آخر میں اور تا کے آخر میں جزم ہے. تو یہ علامت ہے کس کی؟ فعل ماضی فیمیل کی, سائن ہے یہ. تو ضاقت تنگ ہو گئی, علیہم ان پر, الارض زمین, تنگ ہو گئی زمین مطلب زمین ان کے لیے چھوٹی ہو گئی, ایک طرح سے تنگ ہو گئی ان پر زمین, بما اس وجہ سے, جو رحوبت کشادہ تھی. رحوبت کشادہ یعنی واسٹ تھی, اٹ واز واسٹ, لیکن اس کے باوجود وہ تنگ ہو گئی. رحوبت, روحابا اس کے روٹ لیٹرز ہے. وضاقت اور تنگ ہو گئے, یعنی تنگ کہتے ہیں گھٹنے کو, کم ہونے کو, گھٹ جانے کو تنگی کہتے ہیں. تنگی جیسے دل پریشان ہو, میرا دل گھٹ رہا ہے, اس کے لیے تنگی آتی ہے نا. اور ضاقت تنگ ہو گئے, علیہم ان پر, انفسہم ان کے نفس, انفس نفس کی جمع انفس. وظنوا اور انہوں نے گمان کیا, انہوں نے یقین کر لیا. ظنا یظنوا سے, ظنوا فعل ماضی, اور انہوں نے گمان کیا, یقین یعنی یقین کر لیا, ان کے, لا ملجا نہیں کوئی جائے پناہ, مطلب نہیں کوئی بچنے کی پناہ. ریفیوج, دیر از نو ریفیوج, ٹھیک ہے, لام جیم الف سے بنائے, نہیں کوئی بچنے کی جگہ, من اللہ اللہ سے, اللہ مگر, الیہ اسی کی طرف, ثم پھر, تابا وہ مہربان ہوا, تابا یتوبو سے, علیہم ان پر, لی یتوبو تاکہ وہ توبہ کریں, تابا یتوبو سے, یتوبونا نون ڈراپ ہو گیا, تاکہ وہ توبہ کریں. ان اللہ بے شک اللہ, ہوا وہی, التواب توبہ قبول کرنے والا, الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. ان صحابی کی یعنی وہ ان صحابی کے یعنی جن کا معاملہ ابھی پینڈنگ رکھا گیا تھا, ان کی حالت کیا ہوئی تھی. اور وہ 3 صحابی کون کون سے تھے؟ جس میں سے ایک مرارہ بن ربی تھے, دوسرا ہلال بن امیہ تھے اور تیسرا قاب بن مالک تھے. ٹھیک ہے, یہ تینوں تھے, ان کو یہ جو ہیں پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے. یہ تینوں انصار میں سے تھے. اور مرارہ, حضرت مرارہ اور حضرت ہلال جو تھے وہ جنگ بدر میں بھی شامل تھے. تو ان کا مقام دیکھ لیں کتنا بڑا تھا. صرف تھوڑی سی ان سے کوتاہی ہو گئی تھی,
تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی تھی اور وہ جو ہے تبوک میں پیچھے رہ گئے، یعنی سستی کی وجہ سے وہ لوگ پیچھے رہ گئے، یعنی بائی چانس ایسا ہوا کہ وہ بھول کا شکار ہو گئے. ٹھیک ہے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے واپس آئے تو منافقین نے تو جھوٹی قسمیں کھا لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیا. ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو اندرونی حالات تھے وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑے، اور جو ان کے باطنی ان کی جو باتیں تھیں، یعنی جو باتیں ظاہر ہو رہی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبول کر لیا اور ان کو یعنی اندر کے حالات اللہ کے حوالے کر لیا اور باہر سے ان کو مان لیا. اور پھر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کی اور وہ خوشی خوشی رہنے لگ گئے. ٹھیک ہے، اور منافقین نے ان تینوں صحابیوں کو بھی یہی مشورہ دیا کہ کوئی بہانہ بنا دو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر دو. لیکن کیا تھا، ان سب کے ضمیر ابھی زندہ تھے، انہیں اپنی غلطی پر شرمندگی ہو رہی تھی. انہوں نے یہ سوچا ایک گناہ تو ہم سے ہو گیا، اب ہم جو ہیں دوبارہ یہ گناہ نہیں کر سکتے. تو حضرت کعب بن مالک جو انہی میں سے تھے، ان کی بہت لمبی اور طویل حدیث آتی ہے اور وہ اس وقت کی سچویشن اپنی بتاتے ہیں کہ ہم جو ہے پیچھے رہ گئے تھے تو اس وقت ہمارے حالات کیا تھے، یعنی ہمارے اوپر کیا گزری تھی اور ایسا کیوں ہوا. تو وہ اپنا یہ 3 صحابی جس میں سے حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع تھے. ٹھیک ہے، تو وہ اپنا واقعہ یہاں بیان کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں، کعب بن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی غزوات میں شرکت کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی جنگوں میں گئے ان سب میں آپ کے ساتھ میں شریک رہا، تبوک کے علاوہ. بس تبوک میں نہیں گیا لیکن زیادہ تر جنگوں میں شریک رہا. البتہ غزوہ بدر کا واقعہ اچانک پیش آیا، یعنی غزوہ بدر اچانک ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سب کو شریک ہونے کا حکم بھی نہیں دیا تھا اور شریک نہ ہونے والے پر کوئی اطاعت بھی نہ فرمائی تھی. تو اس میں بھی شریک نہ ہو سکا اور میں جو ہے لیکن میں لیلۃ البیت میں شامل رہا، یعنی بیت عقبہ، جہاں پر جس کا ذکر کل ہو چکا تھا نا، جہاں پر کچھ انصار نے مل کر بیعت لی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے اور مدینہ میں جگہ دیں گے. وہ اس بیعت میں وہ شامل تھے جس میں ہم نے، یعنی وہ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں جس میں ہم نے اسلام کی حمایت اور حفاظت کا وعدہ کیا تھا اور مجھے یہ بیعت عقبہ کی حاضری جنگ بدر کی حاضری سے بھی زیادہ محبوب تھی، چاہے اگرچہ غزوہ بدر لوگوں میں زیادہ مشہور ہے. اور میرا واقعہ غزوہ بدر میں غیر حاضری کا یہ ہے کہ میں کسی وقت اس وقت سے زیادہ خوشحال اور مالدار نہ تھا. بخدا میرے پاس اس سے پہلے کبھی 2 سواریاں جمع نہ ہوئی جو اس وقت موجود تھی. ٹھیک ہے، یعنی جب وہ اس جنگ میں بھی شریک نہیں ہوئے تھے تو وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ میں اس جنگ میں بھی کیوں نہیں گیا تھا، یعنی ریزن کیا تھا، یعنی پیچھے رہنے کا کوئی عذر نہیں تھا، کوئی بہانہ نہیں تھا کہ جس سے میں پیچھے رہ جاتا. میرے پاس یعنی سواریاں بھی میرے پاس تھی، میں جا سکتا تھا، ایزیلی جا سکتا تھا، لیکن میں نہیں گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت غزوہ کے معاملے میں یہ تھی، غزوہ کس کو کہتے ہیں، جنگ کو، جس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوتے ہیں، شریک تھے، اس کو غزوہ کہا جاتا ہے. تو غزوہ کے معاملے میں ان کی عادت یہ تھی کہ مدینہ سے نکلتے وقت اپنے ارادے کو چھپا کر رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فور سیفٹی پرپس. اور یہ جنگ کے حکم میں سے آتا ہے، احکام میں سے آتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارادے کو چھپا کر رکھتے کہ جس ڈائریکشن میں جا کر جہاد کرنا ہوتا تھا تو مدینہ سے اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں نکلتے تاکہ منافقین مخبری کر کے دوسرے یعنی فریق مقابلے کو آگاہ نہ کر دیں، یعنی جاسوسی کر کے منافقین سامنے والی پارٹی کو بتا نہ دیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپوزٹ ڈائریکشن سے نکلتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت گرمی میں نکلنے کا ارادہ کیا. سفر بہت دور کا تھا، دشمن کی تعداد اور طاقت بھی بہت زیادہ تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد کا کھل کر اعلان کر دیا تاکہ مسلمان اس کے لیے کھل کر تیاری کر سکیں. مسلمانوں کی تعداد صحیح بخاری کے مطابق 10,000 سے زیادہ تھی اور اس جہاد میں نکلنے والوں کی فہرست لسٹ بھی نہیں لکھی گئی تھی کیونکہ بہت تعداد تھی، لسٹ بھی نہیں لکھی گئی تھی، نیم لسٹ، نام نہیں لکھے گئے تھے لوگوں کی کہ کون کون جا رہا ہے اور کون کون نہیں جا رہا، یہ نہیں لکھے گئے تھے. اس لیے جو لوگ جہاد میں نہیں جانا چاہتے تھے ان کو یہ موقع مل گیا کہ وہ نہ جائیں اور ہم بھی نہیں گئے.
تو کسی کو, اور ہم نے سوچا کہ ہم بھی نہیں گئے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے نکلے تو یہ وہ وقت تھا جس وقت کھجور پک چکی تھی, باغات والے جو ہیں اس باغات میں مشغول تھے. اسی حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں نے تیاری شروع کر دی. جمعرات کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کا آغاز شروع کیا. یعنی جمعرات کو نکلنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ تھا, اور سفر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعرات کا دن پسند تھا, چاہے سفر جہاد کا ہو یا دوسرے مقصد کا ہو. میرا حال یہ تھا کہ میں روز صبح ارادہ کرتا کہ جہاد کی تیاری کروں, مگر بغیر کسی تیاری کے میں واپس آ جاتا. دل میں کہتا کہ میں جہاد پر قادر ہوں, مجھے نکلنا چاہیے. آج اور کل کر کے ارادہ میرا ٹلتا رہتا, یعنی آج کروں گا تیاری, کل کروں گا, یہ کر کے میرا ارادہ ٹلتا رہتا, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمان جہاد کے لیے روانہ ہو گئے. پھر میرے دل میں یہ آتا رہا کہ میں ابھی روانہ ہو جاؤں گا اور کہیں راستے میں ان کو مل جاؤں گا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کاش میں ایسا کر لیتا, مگر افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ سے تشریف لے جانے کے بعد جب میں کہیں نکلتا تو پورے مدینہ میں یا تو وہ لوگ نظر آتے جو نفاق میں ڈوبے ہوئے تھے, یعنی سب چلے گئے تھے نا, جب وہ مدینہ میں نکلتے تو کیا دیکھتے کہ یا تو وہ لوگ تھے جو کہ نفاق میں ڈوبے ہوئے تھے, یا پھر بیمار معذور جو سفر کے قابل ہی نہ تھے. اور دوسری طرف پورے راستے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا خیال کہیں نہیں آیا, یہاں تک کہ آپ تبوک پہنچ گئے. اس وقت کسی مجلس میں آپ نے میرا ذکر کیا کہ کعب بن مالک کہاں ہے, ان کا کیا ہوا, وہ کہاں رہ گئے. تو بنو سلیمہ کے لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ, ان کو جہاد میں نہ آنے سے عمدہ لباس نے اور ان پر بار بار نظر کرتے رہنے سے اس نے روکا ہے, یعنی اپنے کپڑوں میں مشغول, ان کے کپڑوں نے انہیں مشغول رکھا. تو اس پر ایک صحابی تھے حضرت معاذ بن جبل, انہوں نے کہا کہ تم نے تو بہت بری بات کہی. تو یا رسول اللہ, میں نے ان میں خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا. یہ سن کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. حضرت کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں تو مجھے بڑی فکر ہوئی. یعنی حضرت کعب بن مالک کیونکہ تبوک کا ہو گیا تھا جنگ وہ وہاں سے نمٹنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے, تو یہ خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کی راہ لے لی. اور قریب تھا کہ میں اپنی غیر حاضری کا کوئی بہانہ بنا دیتا یا کوئی عذر گھبرا کر بیان کر دیتا اور ایسی باتیں پیش کر دیتا جس سے آپ کے دل سے ناراضگی نکل جاتی. اور اس کے لیے میں اپنے دوستوں کی مدد بھی لے لیتا. وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال اور وسوسے گھومتے رہے یہاں تک کہ مجھے خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. میرے سارے خیال سمٹ گئے. میں نے سوچا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی دور کرنے کے لیے اب جھوٹ نہیں بول سکتا, اس لیے میں نے سچ بولنے کا ارادہ کیا کہ مجھے صرف سچ ہی نجات دلا سکتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے چاش کے وقت, یعنی صبح کا وقت, قریب 8-9 بجے کا وقت جو ہوتا ہے. وہ مدینہ میں داخل ہوئے اور آپ کی عادت یہی تھی کہ سفر سے واپسی کا یہی وقت ہوتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے جاتے, پھر وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھتے اور پھر حضرت فاطمہ کے پاس جاتے اور اس کے بعد ازواج مطہرات سے ملتے, یعنی اپنی ساری وائف سے ملا کرتے. اسی عادت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد گئے, 2 رکعت نماز ادا کی, پھر مسجد میں بیٹھ گئے. اور جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ مسجد میں نہ جانے والے منافقین جن کی تعداد 80 سے کچھ اوپر تھی, وہ خدمت میں حاضر ہو کر جھوٹے بہانے بنا کر جھوٹی قسمیں کھانے لگے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہری قول اور قرار اور قسموں کو قبول کر لیا اور ان کے لیے دعائیں مغفرت فرمائی اور ان کے دل کے حال کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا. اسی حال میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور چلتے چلتے سامنے جا کر بیٹھ گیا. جب میں نے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تبسم فرمایا جیسے کہ ناراض آدمی کرتا ہے, یعنی ایسی اسمائل جس میں ناراضگی ہو. پھر بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ پھیر لیا. پھر میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مجھ سے اپنا چہرہ مبارک کیوں پھیرتے ہیں؟ خدا کی قسم میں نے کوئی بھی نفاق کا کام نہیں کیا اور نہ ہی مجھے اس دین کے معاملے میں کسی بھی قسم کا شک ہے, نہ ہی اس میں کوئی میں نے تبدیلی کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پھر جہاد میں کیوں نہیں گئے؟ کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی؟
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں آپ کے سوا کسی دوسرے آدمی کے سامنے اس وقت بیٹھا ہوتا تو مجھے یقین تھا کہ میں کوئی بہانہ گڑ کر اس کی ناراضگی سے بچ جاتا، کیونکہ مجھے بات بنانے میں مہارت حاصل ہے، کیونکہ وہ شاعر تھے، بہت بڑے شاعر تھے اور مشہور شاعر تھے، بات بنانی آتی تھی ان کو بہت اچھے سے. لیکن قسم ہے اللہ کی میں نے یہ سمجھ لیا اگر میری جھوٹی بات بنا کر وقتی طور پر اگر میں نے آپ کو راضی کر لیا تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے راز آپ پر کھول دیں گے اور مجھ سے دوبارہ ناراض کر دیں گے. لیکن اگر میں نے سچی بات بتا دی اور آپ ناراض ہو گئے تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے. تو صحیح بات یہی ہے کہ جہاد سے غائب رہنے کی میری کوئی وجہ نہیں تھی، یعنی کوئی عذر نہیں تھا. انہوں نے اپنی غلطی مان لی کہ بس سستی کی وجہ سے پیچھے رہا. میں کسی وقت بھی مالی اور جسمانی حالات میں اتنا زیادہ قوی نہیں تھا جتنا کہ اس وقت تھا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے سچ بولا. پھر فرمایا اچھا جاؤ یہاں تک کہ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ اللہ تعالیٰ نہ کر دے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیج دیا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا. وہ کہتے ہیں کہ جب میں یہاں سے چلا تو بنو سلمہ کے کچھ آدمی میرے پیچھے آئے، یعنی ان کے ہی قبیلے کے کچھ آدمی ان کے پیچھے آئے اور کہا کہ اس سے پہلے تو تم نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، لیکن اب یہ تم نے کیا کر دیا، کوئی بہانہ بنا دیتے جیسے دوسرے لوگوں نے بہانہ بنا دیا اور تمہاری گناہ کی معافی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کرنا کافی ہو جاتا. یعنی بہانہ بنا دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تمہیں اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتے. باخدا وہ کہتے ہیں کہ باخدا یہ لوگ مجھے بار بار ملامت کرتے رہے یہاں تک کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں واپس جاؤں اور کہوں کہ میں نے جو پہلے بات کہی تھی وہ غلط بات تھی، یعنی میرے پاس عذر ہے. یعنی اس طرح کے خیال ان کے دل میں آنے لگے. یعنی انہوں نے مجھے اتنا ورگلایا ان لوگوں نے. پھر میرے دل نے کہا کہ ایک گناہ تو پیچھے رہ کر ہو گیا میرے سے، اور دوسرا گناہ اب میں جھوٹ بولنے کا کر دوں، یعنی جھوٹ بولنے کا کبیرہ گناہ ہے نا. پھر میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ متخلفین میں اور کوئی بھی میرے ساتھ ہے؟ متخلفین کسے کہتے ہیں؟ جو پیچھے رہ جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اور کوئی بھی میرے ساتھ ہے جس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں 2 آدمی اور ہیں جنہوں نے تمہاری طرح جرم کا اعتراف کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ کون سے 2 آدمی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت مرارہ اور حضرت ہلال. پھر کعب بن مالک کہتے ہیں وہ دونوں تو ایسے بزرگ تھے، یعنی ان دونوں نے ایسے بزرگ کا ذکر کیا جو جنگ بدر میں بھی شریک تھے. میں نے کہا بس میرے لیے ان دونوں کا عمل قابل تقلید ہے، یعنی ان دونوں نے بھی تو قبول کر لیا، اب وہ دونوں بھی میرے ساتھ ہیں. یعنی یہ ہوتا ہے نا کہ اگر اب وہ 3 ہو گئے تو اس لیے اب انہوں نے جھوٹ بولنے کا ارادہ چھوڑ دیا کہ وہ جھوٹ نہیں بولیں گے. اب ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہم تینوں سے سلام کلام کرنے کے لیے منع کر دیا. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا. اس وقت ہم تو سب مسلمانوں سے بدستور محبت کرتے تھے، مگر سب لوگوں کا رخ ہم سب سے پھر گیا، ہم سے کوئی بات نہ کرتا. ابن شیبہ کی روایت میں آتا ہے کہ ہم لوگوں کے پاس جاتے اور تو ہم سے کوئی بات نہ کرتا، نہ تو کوئی سلام کرتا اور نہ ہی کوئی سلام کا جواب کر دیتا. کہتے ہیں کہ اس وقت ہماری دنیا بدل گئی، ایسا لگتا تھا کہ نہ تو یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے تھے، نہ وہ مکان ہے جو پہلے تھے. ہمیں سب کچھ اجنبی نظر آنے لگا. مجھے اس بات کی فکر تھی کہ اگر میں اس حال میں مر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے. یعنی اس بات کی حضرت قعب کو بہت فکر تھی. اور خدا نہ خواستہ اگر اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو عمر بھر مجھے اسی طرح لوگوں میں خوار رہنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معافی نہیں ملے گی تو پھر کوئی معاف نہیں کرے گا نا. تو عمر بھر مجھے ایسی ہی سچویشن میں رہنا پڑے گا. تو اس کی وجہ سے ساری زمین ویرانہ اور بیگانہ نظر آنے لگی. اسی حال میں ہم پر 50 راتیں گزر گئیں. اسی کیفیت میں کہتے ہیں کہ میرے دونوں ساتھی شکستہ دل ہو کر گھر پہ بیٹھ گئے اور دونوں کا حال یہ تھا کہ سارا دن صرف روتے رہتے تھے جو دونوں ساتھی تھے جو جنگ بدر میں شریک تھے. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں تو جوان تھا تو نماز پڑھنے جاتا، سب مسلمانوں میں شریک ہوتا اور پھر بازاروں میں بھی گھومتا پھرتا، مگر کوئی مجھ سے بات نہ کرتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتا، سلام کرتا تو دیکھتا کہ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک میں حرکت ہوئی یا نہیں. یعنی ہونٹوں پر نظر کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہلے یا نہیں ہلے سلام کے لیے. پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی نماز پڑھتا، نظر چڑھا کر آپ کی طرف دیکھتا تو پاتا جب میں نماز میں مشغول ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے
اور جب میں آپ کی طرف دیکھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخ پھیر لیتے. تو جب لوگوں کی یہ بے وفائی بڑھ گئی، یعنی دراز ہو گئی، لمبی ہو گئی، تو میں جو ہے میرے سے برداشت نہیں ہوا اور میں اپنے چچا زاد بھائی قدادہ کے پاس گیا، جو میرے سب سے اچھے دوست بھی تھے. میں دیوار پھلانگ کر ان کے باغ میں داخل ہوا، میں نے سلام کیا. خدا کی قسم انہوں نے بھی میرے سلام کا جواب نہیں دیا. میں نے کہا قدادہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت رکھتا ہوں؟ تو اس پر بھی وہ چپ رہے، کوئی جواب نہیں دیا. میں نے بار بار پوچھا تو تیسری یا چوتھی بار انہوں نے صرف اتنا کہا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. اس پر میں رو پڑا اور اسی طرح دیوار پھلانگ کر باغ سے باہر آ گیا. اور اسی زمانے میں ایک روز مدینہ کے بازار میں چل رہا تھا کہ اچانک ملک شام کا ایک نقدی شخص جو غلہ فروخت کرنے مدینہ آیا تھا، اس کو دیکھا کہ وہ میرے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ حضرت کعب کہاں ہیں، کیا کوئی حضرت کعب کا پتہ بتا سکتا ہے؟ تو کسی نے جو ہے میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ رہے حضرت کعب. تو وہ آدمی میرے پاس آیا اور مجھے شاہ غسان کا ایک خط دیا، یعنی ایک بادشاہ کا خط دیا، اور کہا وہ جو کہ ایک ریشمی رومال میں لکھا ہوا تھا، اور جس میں یہ تھا کہ اما بعد مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ کے نبی نے آپ سے بے وفائی کی اور آپ کو دور کر دیا. تو اللہ نے تمہیں ذلت اور اس حالات کی، یعنی ذلت میں اور ہلاکت میں جگہ نہیں دی ہے. تم ہمارے پاس آ جاؤ، اگر تم پسند کرو تو ہم تمہاری مدد کریں گے. پھر حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ خط پڑھا تو کہا ایک اور امتحان، ایک اور آزمائش، کہ اہل کفر کو مجھ سے اب یہ توقع ہو گئی، یعنی یہ یقین ہو گیا کہ میں ان کے ساتھ جا ملوں گا. پھر میں یہ خط لے کر آگے بڑھا. ایک دکان پر تنور لگا ہوا تھا، یعنی آگ جلی ہوئی تھی. میں نے اس خط کو اس میں پھینک دیا. پھر حضرت کعب کہتے ہیں کہ جب 50 میں سے 40 راتیں گزر گئیں تو اچانک دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد میرے پاس آیا ہے، یعنی میسنجر، اور اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم اپنی بیوی کو الگ کر دو، یعنی اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ. پھر میں نے پوچھا کیا میں طلاق دے دوں؟ انہوں نے کہا نہیں، بس عملاً اس کے قریب نہ جانا. اور اسی طرح کا حکم میرے 2 ساتھیوں کے پاس آیا، یعنی اسی طرح کا حکم میرے 2 ساتھیوں کے پاس آیا. خیر انہوں نے اپنی بیوی کو جو ہے میکے بھیج دیا اور یہ کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آ جاتا تب تک تم جو ہے مجھ سے الگ رہو. تو پھر 50ویں دن پھر وہ کہتے ہیں کہ 50ویں دن صبح کی نماز کے بعد میں اپنے مکان کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنی جان سے بیزار ہو رہا تھا کہ اچانک کسی شخص نے پکار کر کہا کعب مبارک ہو، کعب بن مالک مبارک ہو. میں یہ سنتے ہی سجدے میں گر گیا اور میں نے جان لیا کہ میری معافی کا حکم آ گیا. یعنی کہا جاتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ وہ حضرت ابو بکر تھے اصل میں یہ خبر سنانے کے لیے، کیونکہ صحابہ کرام بھی اندر ہی اندر سے پریشان تھے نا. ان کا دل بھی یہ کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے اور ان کو معافی مل جائے، کیونکہ وہ لوگ بہت ہی زیادہ شرمندہ تھے نہ جانے پر. تو وہ ان دونوں میں ریس ہو رہی تھی، حضرت عمر میں اور حضرت ابو بکر میں. تو حضرت عمر آگے نکل گئے تو حضرت عمر نے کیا کیا، ایک پہاڑی پہ چڑھ کے زور سے آواز لگائی کہ کعب مبارک ہو، یعنی ان کی آواز پہلے پہنچ گئی. تو یہ سن کر کعب جو ہے وہ سجدے میں گر پڑے. حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں نے جان لیا کہ میری معافی کا حکم آ گیا. پھر تو لوگ فوج در فوج بھاگے چلے آ رہے تھے اور بھاگے کیوں چلے آ رہے تھے؟ ان کو مبارکباد دینے کے لیے، اور ہر کوئی مجھے مبارکباد دے رہا تھا کہ مبارک ہو کعب، تمہاری توبہ قبول ہو گئی. میں اٹھا اور سیدھا مسجد نبوی کی طرف چلا. دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک رہا ہے. میں نے سلام کیا تو فرمایا تجھے مبارک ہو، یہ دن تیری زندگی کا سب سے بہتر ہے. میں نے پوچھا یہ معافی اللہ کی طرف سے یا آپ کی طرف سے؟ یعنی فکر تھی نا کہ اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیں. تو فرمایا خدا کی طرف سے. یہ بات سن کر حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ میری توبہ یا رسول اللہ میری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دوں، یعنی اپنی طرف سے کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کچھ رہنے دو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. پھر میں نے ارشاد کیا، پھر میں نے اس ارشاد کے مطابق اپنا خیبر کا حصہ رکھ لیا، باقی سب صدقہ کر دیا، کیونکہ مالی کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے تھے نا، تو سب کو صدقہ کر دیا. پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ جس وجہ سے مجھے معافی ملی، یعنی سچائی کی وجہ سے، اب میں یہ سچائی کبھی نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ سچ بولوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو حضرت کعب کہتے ہیں کہ آج تک اللہ کا کرم ہے کہ آج تک میں سچ بول رہا ہوں، اور جب سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا تھا کہ میں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، اس وقت سے لے کر آج تک میری زبان سے کوئی بھی جھوٹ کے کلمات نہیں نکلے.
تو یہ تھا ان کا پورا واقعہ، بڑی خوبصورتی سے صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں اور کافی احادیث میں انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے. تو اس طرح حضرت کعب کو معافی ملی. سبحان اللہ. اب اس واقعے میں ہمیں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن میں نے اتنا ایکسپلین کیا ہے یہ واقعہ وہ اس لیے میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بھی بتایا ہے کہ اس کے اندر سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. ایک تو یہ بات کہ شروع میں جب ہم دیکھیں کہ ہمیں نیکی کے کاموں سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، لوگ ہمیں پیچھے کر دیتے ہیں. حضرت کعب کو بھی تو لوگ منافقین تھے، آ کے بات بنا رہے تھے، پیچھے کرنے کی کوشش کر رہے تھے. کبھی بھی لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے اور لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے آپ کو نیکیوں سے دور نہ کریں. ٹھیک ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ جمعرات کا دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعرات کا دن بہت پسند تھا سفر گھر سے نکلنے کے لیے. اور پھر نیکسٹ ڈے ارلی مارننگ، یعنی جب واپس آتے تھے تو ارلی مارننگ میں وہ آتے تھے. اور پھر جھوٹ کبھی بھی نہیں بولنا چاہیے، چاہے جھوٹ جو ہے بڑا ہو یا جھوٹ جو ہے وہ چھوٹا ہو، ہمیشہ جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بھلے ہی ہمارے استاد ہیں یا ہمارے گھر والے ہیں یا وہ ناراض ہو جائیں بھلے ہی، لیکن جھوٹ نہ بولیں. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 50 دن کیوں لگ گئے ان کی معافی کے لیے 50 دن کیوں لگ گئے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک میں 50 دن میں واپس آئے تھے، تو گویا بدلہ ہو گیا ہر ایک دن کا، تو ہر ایک دن کی ان کو سزا مل گئی. سبحان اللہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، آخرت میں وہ بچ گئے. یہاں پر تو ان کو دقت ہوئی، 50 دن ہی کی تو دقت تھی، لیکن اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا. ٹھیک ہے. تو اس واقعے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. یہ واقعہ اپنے بچوں کو بھی سنائیں. میں نے اس لیے سنایا کیونکہ ہم لیڈیز ہیں اور ہمیں اپنے بچوں کو پالنا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ دیکھو سچائی کتنی ضروری ہوتی ہے، اور سچ بولنا، اور سچ بولنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، تھوڑی سی تکلیف آتی ہے لیکن ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں سچ بولنے سے. بہت بہترین واقعہ ہے حضرت کعب کا، بہت پیارا، اور آنسو آ جاتے ہیں پڑھ کر کہ واقعی انہوں نے کتنا برداشت کیا، اور لیکن پھر بھی ہلے نہیں، روتے تھے. گھروں میں بیٹھ کر تینوں صحابہ کا یہ حال تھا کہ سارا دن روتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی آ جائے. لیکن آ گئی نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی، لیکن غلطی بھی اتنی ہی بڑی تھی، تبوک میں نہ جانے کی، نیکی سے محروم رہ گئے اتنی بڑی نیکی سے، نا.